اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اسے جیسے اللہ چاہتا ہے آسمان میں پھیلاتا ہے، پھر اسے ٹکڑوں کا انبوہ بنا دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے، پھر اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ اس بارش کے ان پر برسنے سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے. اس آیے میں لفظ الودق ہے. ودق بارش کو کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں الودق جو ہے جو بارش میں جو غبار سا نظر آتا ہے اس کو ودق کہتے ہیں. بہرحال اس آیے کریمہ میں ارشاد یہ ہوتا ہے اللہ الذی یرسل الرياح. میں بہت زیادہ تکرار کرتا ہوں کہ تدبیر کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تدبیر سے مربوط باتیں ہیں. اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے. اللہ نے نظام اس طرح بنایا ہے کہ ایک جگہ پر درجہ حرارت کم ہونے سے دوسری جگہ کی جو درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، درجہ حرارت کم و بیش سے ہوا چلنا شروع. اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے نظام برقرار رکھا ہے. اگر پورے علاقے وسیع علاقے میں درجہ حرارت ایک جیسا ہو تو ہوا میں ٹھہراؤ آتا ہے، کوئی ہوا نہیں چلتی. اس طرح اللہ تعالیٰ ہی نے اس نظام کو اس طرح بنایا ہے. اس لیے فرمایا اللہ ہی یرسل الرياح، ہواؤں کو اللہ ہی بھیجتا ہے. فتثیر سحابا، اس ہوا کے چلنے سے بادل جو ہے وہ ابھرتی ہے. تثیر اثار یثیر، اثارہ ابھارنے کو، اٹھانے کو کہتے ہیں. عربی محاورے میں اثارت السؤال، سوال اٹھانا، اثار یثیر اٹھانا. اسی سے الثورہ انقلاب کو کہتے ہیں. ثورہ انقلاب یعنی آواز اٹھانا، اٹھنا، قیام کرنا. فتثیر اثار یثیر، اٹھا دیتی ہے یہ ہوا سحابا، بادل کو ابھارتی ہیں. فیبسطہ فی السماء، ہوا بادلوں کو اٹھا کر ایک جگہ نہیں رکھتی بلکہ اس بادل کو پھیلا بھی دیتی ہے. دیکھو نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ کے تدبیری نظام دیکھیں کہ اللہ نے اس ہوا کو پہلے تو بادل
بادل کو اٹھانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے، پھر اس کے بعد اس بادل کو پھیلانے کے لیے۔ اور اگر بادل کا انبوہ ایک جگہ ہو جائے تو ایک جگہ بہت بڑا پانی برسے اور وہ سیلاب آ جائے اور نقصان ہو، کوئی فائدہ نہ ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تدبیری یہ ہے کہ اس بادل کو پھیلا دیا جائے تاکہ وسیع علاقے میں بارش برسے۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ ہی اس بادل کو پھیلاتا ہے فی السماء، آسمان میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کس علاقے میں پانی برسانا ہے اور کس علاقے کو محروم رکھنا ہے، یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ مربوط ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اس بادل کو وہ بناتا ہے انبوہ۔ بادل جب پتلا ہوتا ہے تو پھر اس سے بارش نہیں برستی، بادل انبوہ میں مقدار میں ہونا چاہیے، تہ در تہ بادل ہو، پھر پانی زیادہ جمع ہوتا ہے، پھر نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اسے ٹکڑوں کا انبوہ بنا دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے۔ پھر انبوہ بنانے کے بعد ان بادلوں کے اندر جو رطوبت ہے، رطوبت وہ اس کو زیادہ انبوہ بنائے، گھنا بنائے، تہ در تہ بنائے۔ پھر وہ جو بخار ہے، بخار جس نے اس بخار نے بادل بنایا تھا، وہ بادل پھر دوبارہ پانی میں تبدیل ہو کر کے نیچے بارش برستی ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اس کے درمیان میں سے بارش کا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر اس کو بارش برسا دیا جاتا ہے، من یشاء، جس کے اوپر اللہ چاہتا ہے۔ یہ سب اللہ کی مشیت کے ساتھ مربوط ہے، اتفاقیہ نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت ہے من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر اس بارش کو برسانا ہوتا ہے تو وہاں پر بارش برس دیتے ہیں۔ اذا هم یستبشرون، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں بارش کے آنے سے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، جبکہ وہ اس بارش کے ان پر برسنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے۔ من قبل ان ينزل علیہم، ان پر بارش برسنے سے پہلے، من قبل ہی، اس ہوا کے چلنے سے پہلے، دو قبل ہے، اس کو نوٹ کرو، سمجھو قرآن کو۔ من قبل ان ينزل علیہم، بارش برسنے سے پہلے، من قبل ہی، اور ہوا کے چلنے سے پہلے وہ لوگ نا امیدی کے شکار تھے۔ یہاں دو من قبل ہے، پہلا من قبل بارش برسنے سے پہلے، دوسرا من قبل ہی ہوا چلنے سے پہلے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی رحمت کے اثرات کا نظارہ کرو، فانظر، کہ وہ زمین کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے رحمت کا نظارہ کرو کہ کیف یحیی الارض بعد موتها،
زمین کے مردہ ہونے کے بعد بارش کے ذریعے کس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ خشک بے آب ہو گیا بیابان میں اگر پانی بارش کا پانی برستا ہے تو وہاں پر سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مردہ انسانوں کو قبر میں رکھنے کے بعد ہزارہ سال لاکھوں سال پرانا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى، یہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا بہت سے قدیم لوگوں کے لیے ناقابل فہم تھا۔ یہ ہڈیاں جو ہے وہ بوسیدہ ہونے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتی ہیں؟ کس طرح اللہ زندہ کرتا ہے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار زندہ کیا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ آج کل کی دنیا میں لوگ تجربات کی روشنی میں کافی کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں، کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ زمین کے بعض علاقوں میں جہاں برف کے پہاڑ ہوتے ہیں اور اس میں ایک قسم کے جراثیم جو ہے وہ ان برف کے اندر جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ کتنے سال سے؟ 600 ملین سال سے پرانا، 600 ملین، 200 ملین سے 600 ملین پرانے جراثیم، وہ کہتے ہیں کہ ان برف کے چٹانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو نکالتے ہیں، ان کے لیے ایک فضا سازگار دے دیتے ہیں اور زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے، بعض اہل تحقیق نے بہت سے حوالے دیے اور زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دینی تعلیمات کے سلسلے میں یہ ہے کہ اہل سنت کے مصادر میں آیا ہے کہ قبر میں ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے الا العجب الذنب، سوائے عجب ذنب کے۔ عجب ذنب کیا ہے؟ رائی کے دانے کی طرح کی کوئی باریک چیز ہے، وہ فنا پذیر نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اسی عجب الذنب سے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وہ کروڑوں سال اس میں وہ جرثومہ جیسے زندہ رہتا ہے، اسی طرح یہ عجب الذنب بھی باقی رہتا ہے۔ کل شیء یبلی فی القبر الا العجب الذنب۔ ہمارے شیعہ امامیہ مصادر میں اس کو زیادہ مفہوم اور واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس میں ہماری روایت میں فرمایا کل شیء یبلی فی القبر الا الطینہ التی خلق منہا، سوائے اس طینت کے جس سے یہ بندہ خلق ہوا ہے۔ اس کو طینت کا نام دیا ہے،
سنی روایت نے عجب و ذنب کا نام دیا ہے اور رائے کے دانے کی چیز ہے۔ شیعی روایت میں طینت کا نام دیا ہے، سوائے اس طینت جس سے یہ بندہ پہلی بار بنا ہے۔ پہلی مرتبہ جس طینت سے بنا ہے، التی خلق منہا، جس طینت سے پہلی مرتبہ بنا ہے، وہ طینت وہ بوسیدان نہ ہوگی، کماکان باقی رہے گی۔ پہلی بار انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے، یہ ایک تفصیل معلوم ہو گئے لوگوں کو، وہ پہلے بھی بتایا ہے ہم نے، ابھی اس میں ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ پہلی بار هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنا کر پیدا کیا۔ کس چیز سے انسان بنایا ہے؟ وہ ذرہ ہے، وہ طینت ہے جو ایک مرتبہ وجود میں آنے کے بعد فنا پذیر نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہی ذرہ بڑھے گا، اور جہاں کہیں بھی ہے، وہ دریا میں ہے، وہ قبر میں ہے، وہ مٹی ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، وہ فنا پذیر نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ کی قدرت محدود نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی پیدائش، نشأۃ الاولیٰ پہلی مرتبہ تم نے دیکھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ لم یکن کے مرحلے میں، نابودی کے مرحلے میں تھا یہ انسان، تو اس سے نکل آئے ہو۔ لقد علمتم النشأۃ الاولیٰ، نشأہ اولیٰ پہلی بار تمہاری عدم سے وجود میں آنا تو خود تم کو پتہ ہے جی۔ نشأہ ثانیہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، شک کرتے ہو، یہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آج کل کی دنیا میں، سائنسی دنیا میں، یہ مطالعہ کی چیزیں ہیں، تحقیق کی چیزیں ہیں۔ نشأہ اولیٰ پر تحقیق کرو کہ انسان کس طرح وجود میں آتا ہے عدم سے، تحقیق کرو، دیکھو کس چیز سے وجود میں آتا ہے، اور آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی۔ پھر کوئی تعجب نہیں ہوگا نشأہ ثانیہ کے بارے میں جی۔ نشأہ اولیٰ کا مطالعہ کرو کہ انسان پہلی مرتبہ کس طرح وجود میں آتا ہے، انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، کس چیز سے ہوتی ہے، کس حقیر اور کس چھوٹے وجود سے، کس قدر چھوٹے وجود سے، کس قدر ناچیز اور ضعیف وجود سے، آگے بھی ذکر آئے گا۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد ہوتے دیکھ لے تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، سرسبز ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، اذا ہم یستبشرون، خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ہوا بھیج دے ان پر اور کھیتی زرد ہو جائے، فصل نابود ہو جائے، تو پھر پچھلی بہت سی ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ان حالات کی تبدیلی کے ساتھ یہ ضعیف اور کمزور انسان جو ہے اس میں استقامت نہیں ہوتی۔
اگر آپ کے اوپر گردش آتی ہے، زمانے کی گردش کے زد میں آتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، تو پھر اس سے پہلے جتنی نعمتیں آپ کو حاصل رہی ہیں اور سب یک مرتبہ بھول جاتے ہیں جی، اور کہتے ہیں اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ، کیوں ہو گیا، سوال اٹھاتا ہے، یکفرون کفران نعمت کرنے لگتے ہیں، یعنی کمزور انسانوں کے بارے میں یہ جس کے پاس ایمان کی طاقت نہیں، جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے وہ چٹان کی طرح ہوتا ہے، اور وہ حالات کی نشیب و فراز میں ادھر سے ادھر نہیں ہوتے تنکے کی طرح جی، وہ صبر کرتے ہیں، پھر بھی شکر کرتے ہیں، نامساعد حالات میں استقامت دکھاتے ہیں محمد۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنے پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ کچھ پھیرے جا رہے ہیں، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مردوں کے سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتے، یہ تعبیر ہے، یہ لوگ جن میں حیات ہے، زندگی ہے، ہوش و حوش ہے، ضمیر و وجدان ہے، عقل و خرد ہے، ان کو سنا سکتے ہیں، وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں وہ در حقیقت زندہ لوگ نہیں ہے، ان میں آپ کی باتیں سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے، ان کی رسول اللہ کی باتوں میں اثر نہیں ہے۔ لا تسمع الموتى، آپ کی باتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مردے بھی سن پائیں، یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی آواز کو سننے کی مردوں میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی، وہ مردے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، کفر اختیار کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ آپ کی دعوت میں وزن نہیں ہے، بلکہ اس میں قابلیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، نہ بہرے کو آپ آواز پکار سنا سکتے ہیں، وہ بہرا ہے، آواز نہیں جاتی، آپ لاکھ آواز دے دیں وہ ٹس سے بس نہیں ہوتا، وہ بہرا ہے، یہ لوگ بہرا ہے، یہ لوگ کسی کی آواز سننے کے قابل نہیں ہے۔ ان میں اذا ولوا مدبرین، جب وہ پش پھیر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سننے کی قابلیت اور اہلیت نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہیں آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں، آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں اور فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں بھی ہی اندھوں کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے، اس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ اندھے ہیں، صلاحیت نہیں ہے، اور اس لیے آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں سن پائیں گے اور نہ راستہ دیکھ سکیں گے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، ہمارے آیات پر ایمان رکھنے والے، کان دھرنے والے، توجہ دینے والے، جس کی ضمیر اور وجدان جو ہے وہ بیدار ہے، وہ آپ کی آواز سن لیتے ہیں، پھر ان پر غور کرتے ہیں، ان میں فکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی بات کے حقانیت کو سمجھ لیتے ہیں، پھر قبول کرتے ہیں جی۔ جن میں اہلیت ہے، جو آپ کی باتوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، وہ آپ کی بات کو سن سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پہلے سے طے ہے،
فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس بنی ہاشم کے اس بندے کی بات ہم نے نہیں مانی۔ ابو جہل نے کہا تھا ہم نے دیکھا ہے محمد نے کسی انسان کے اوپر جھوٹ افترا نہیں کیا، جھوٹی نسبت نہیں دی کسی انسان کی طرف کبھی بھی۔ وہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دے گا محمد؟ نہیں دے سکتا۔ تاہم ہم اس کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات ہے کہ محمد کی بالادستی کو ہم قبول نہیں کریں گے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اس کو ہم نہیں قبول کریں گے۔ طے ہے، پہلے سے طے ہے، قبول نہیں کرنا ہے۔ جب پہلے سے طے کر رکھا ہے قبول نہیں کرنا ہے، پھر ان کی بات سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے کمزور حالت سے تمہاری تخلیق شروع کی، پھر کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ بڑا جاننے والا صاحب قدرت ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ضعیف چیز سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیری کرشموں کا ذکر ہے کہ اللہ نے تم کو کمزور، ایک نہایت کمزور چیز سے بنایا ہے۔ من ضعف، یہ کمزور چیز جو ہے وہ جرثومہ ہے، وہ جرثومہ پدر اور تخم مادر، ان دونوں کا آپس میں جفت ہونے سے ایک خلیہ وجود میں آتا ہے۔ خلیہ 2 لاکھ مرتبہ بڑا کرنے کے بعد نظر آتا ہے۔ 2 لاکھ گنا بڑا کرو تو نظر آتا ہے، اتنا چھوٹا اور اتنا کمزور۔ بہرحال یہاں گفتگو زیادہ ہے، اتنی کمزور چیز سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے، اور ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہارے اندر قوت پیدا کرتی، جوان تن و من انسان بن گیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اس قوت کے بعد جو ہے وہ بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تدبیری نشانیوں میں سے کہ تم کو مختلف حالات سے گزارتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، یہ جرثومہ جو ایک خلیے کا آدھا حصہ ہے، آدھا باپ کی طرف سے آدھا ماں کی طرف سے، دونوں کے اشتراک سے ایک خلیہ وجود میں آتا ہے۔ اس میں اصلاً کوئی چیز نہیں ہے، انتہائی کمزور، لیکن دیکھو من بعد ضعف قوة، اور قوت و شباب میں آتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ السکر 4، نشہ کی 4 حالتیں ہیں۔ نشہ پہلی حالت جو ہے وہ سکر شباب، جوانی کا نشہ ہے، وہ نشے میں ہوتا ہے جوان طوفان۔ وہ سکر المال، دولت کا نشہ، وہ سکر النوم، نیند کا نشہ، وہ سکر
الملک دولت کا یعنی حکومت کا نشہ۔ بعد دیگر روایات میں ہے وہ سکر المادح، روستائی تعریفوں کا نشہ۔ آپ کی اگر تعریف ہوتی رہے تعریف ہوتی رہے تعریف ہوتی رہے، آپ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں اور پھر ایک وہمی شخصیت بنانا شروع کرتے ہیں، میں بہت بڑی چیز بن گیا ہوں۔ سکر تعریف، من مدحک فقد ذبحک، جس نے تمہاری تعریف کی اس نے تم کو ذبح کر دیا، تمہاری شخصیت کو ذبح کر دیا، ایک موہوم شخصیت پیش کر دی کہ جو تو نہیں ہے وہ۔ منہ کی تعریف جو ہے انسان کو خراب کرتی ہے، نشے میں ڈال دیتی ہے یہ تعریف۔ دیگر احادیث میں، اس حدیث میں نشے کی 4 حالات کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس جوانی کو بوڑھاپے میں تبدیل کرتا ہے، اور بوڑھاپے میں کمزوری کا حال آپ نے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کی عمر شریف 95 سال ہو جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔